السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی حسن کے ساتھ آج ہم بیٹھے ہیں۔ بہت روتا ہے اور بہت غصہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو غصے سے بچائے اور زیادہ رونے سے بھی بچائے، اور ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس کی صحیح تربیت کر سکیں۔ اللہ پاک کا فضل و کرم رہے ہر بچے پر، ہر بڑے پر، ہر بوڑھے پر۔ آؤ بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ، آ جاؤ۔ جا رہے ہیں جی۔ تو ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت بہت عظیم کام ہے اور بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے لیے پہلے اپنی تربیت کرنی پڑے گی، اور جب ہم اپنی تربیت کر لیں گے، اچھی تربیت ہماری ہوگی، ہم اچھے کام خود جب کریں گے تو پھر ہمارے بچے بھی وہ کریں گے۔ تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی باتوں کا سکھا دینا، یہ سکھا دینا کہ بچوں سچ بولو، یہ سکھا دینا کہ بچوں نماز پڑھنا اچھا کام ہے، قرآن پڑھنا اچھا کام ہے، اچھا بولنا اچھا کام ہے، رشتہ داروں کی عزت کرنا اچھا کام ہے۔ یہ سکھانا باتوں میں، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا کہیں بھی صحیح، لیکن پہلے خود پڑھیں۔ ہم پڑھیں گے اور وہ ہمیں پڑھتا ہوا بچے دیکھیں گے تو مانیں گے ہاں جی یہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اور جب ہم انہیں پڑھنے کا کہیں گے پھر اس کہنے کا بھی اثر ہوگا، اور اسی طرح ہم سچ بولیں گے۔ آنے والے جو لوگ آتے ہیں، جو ہم سے بات کرتے ہیں، جب ہم ان سے کچھ ڈیل کرتے ہیں، جب ہم ان سے کچھ مطلب کنورسیشن کرتے ہیں، تو ہماری کنورسیشنز بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی بڑے بچے بھی، تو وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں سچی ہو رہی ہیں یا جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں، بابا سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا ماما سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ بول رہی ہیں۔ تو ہمارا جو پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل عمل، وہ ان پہ امپیکٹ ڈالے گا، اور وہ ہے اصل میں تربیت۔ اور وہ جب ہم خود ہماری تربیت ہوگی اور جب ہم اس پہ پریکٹیکلی خود عمل کریں گے تو پھر بچوں پہ عمل ہوگا، بچوں پہ اثر بھی ہوگا، اور وہ اچھی تربیت گین بھی کریں گے، حاصل بھی کریں گے۔ ان کو رٹو طوطا بنا دیں، ان کو اچھی باتیں سکھا دیں، یاد کروا دیں، اور پریکٹیکلی خود نہ کر کے دکھائیں، تو بچوں میں وہ چیزیں منتقل نہیں ہوں گی۔ وہ وراثت، وہ تربیت جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کے بلڈ میں ہے، جو آپ کی عادات میں شامل ہے، جو اب آپ کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہے، وہ پھر بچوں میں منتقل اس وقت تک نہیں ہوگی جب آپ کا وہ حصہ نہیں بنی۔ اگر وہ بن گئی ہے وہ پھر منتقل ہوگی، اور آپ کی زبانی باتوں کا بھی ان پہ اثر ہوگا اور مثبت اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ کریم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، 12 ائمہ 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے، سب مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو خود بھی پریکٹیکلی اچھے اعمال افعال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، اور اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، جن کو اولاد نرینہ ابھی تک نہیں ملی یہ نعمت، اور جن کو مل چکی ہے ان کی زندگیاں دراز فرما، جن کو نہیں ملی ان کو عطا فرما، یا اللہ ان کو یہ موقع عطا فرما، یا اللہ کریم ان کو بھی یہ خوشیاں عطا فرما۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا مانگتے ہیں، وہی کریم ہے، وہی رب العالمین ہے، وہ ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہی سب کچھ ہے، ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ ہم کہاں جائیں؟ اور ہمارے پاس وسیلہ جو ہے پنجتن پاک 12 ائمہ 14 معصومین کا ہے، محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا وسیلہ ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں یہ وسیلہ۔ یا اللہ ہر نعمت دے رہا ہے، ان نعمتوں میں دوام عطا فرما، ان نعمتوں میں
برکتیں عطا فرما، خوف والی کیفیت کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں ریاکاریوں سے پناہ عطا فرما، بے شرمیوں سے پناہ عطا فرما، بغض و عناد سے پناہ عطا فرما، حسد و بغض سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو تیرے دشمن ہیں ان سے لڑتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ یا اللہ کریم باقی میرا کریم اللہ عزت والی زندگی دے، عزت والی موت عطا فرما، اور میرا کریم اللہ یہ زندگی بھی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ قرار دے دے، اور ہماری موت کو ہر تکلیف سے راحت کا ذریعہ قرار دے دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہم نجاتا من الریا و نجاتا من شر الجن و شر الانس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔